अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान में मुस्तकबिल करीब का सियासी मंजरनामा क्या होगा, और ये जो आजकल जो हालिया वाकयात हुए हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनकी बुनियाद पर मेरी असेसमेंट, इस पर आज का मेरा वीलॉग। दोस्तों, आपके नॉलेज में है कि अमेरिका में जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, अब वो पेश कर दिया गया है, जिस पर कुछ अरसे में हमें पेशरफ्त नजर आएगी। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि जब इस मुजवजा एक्ट की बाज़गश्त हमें सुनाई दी जाने लगी, तकरीबन आज से 1.5 से 2 माह पहले, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों का ख्याल था, तजिया निगारों का ख्याल था कि पाकिस्तान में हालात कुछ बेहतर होंगे और आसिम मुनीर साहब कुछ ऑप्टिक्स जो है ना वो कम से कम बेहतर जरूर करेंगे, ताकि इस तरह का कोई बिल पास पेश ना किया जा सके, और अगर पेश किया भी जाए तो वो पास ना हो। लेकिन फिर आपने देखा कि ये बिल पेश किया गया और उसके बाद पाकिस्तान में हालात मजीद अबतर हो गए। इसी पर आज का मेरा वीलॉग। मगर वीलॉग का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और मेरे जो वीलॉग्स हैं उनको शेयर करते रहेंगे, तो इससे यूट्यूब का एल्गोरिदम मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे वीलॉग्स को सपोर्ट करेगा, जिससे कुछ हद तक हम मुकाबला कर पाएंगे पाकिस्तान में जो फायरवॉल है उसका। दोस्तों, आपने देखा कि अहमद नूरानी साहब के भाइयों को उठा लिया गया इस्लामाबाद में कुछ रोज पहले, क्योंकि उन्होंने आसिम मुनीर साहब की फैमिली के बारे में एक स्टोरी ब्रेक की थी। उसके बाद फिर और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं उनको मुख्तलिफ केसेस में उठा लिया गया, जिसमें एक नाम जो है वो वहीद मुराद साहब का है। उसके अलावा रफ्तार जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, प्लेटफॉर्म तो नहीं, एक चैनल है सोशल मीडिया का, उनके जो मालिक हैं फरहान मलिक, उन्हें भी फिर उठा लिया गया। फिर उसके अलावा जो सियासत डॉट पी के एक एंकर पर्सन है सोहराब बरकत, उनको नोटिस मिले। और उसके साथ साथ आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, हालिया दिनों में उन्हें उठा लिया गया, और उसके साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी वर्कर्स थे उनको भी उठाया जा रहा है। और उसके अलावा ऐसे बहुत सारे अफराद को भी उठाया जा रहा है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, या सोशल मीडिया विंग से भी नहीं है। अ, इस पर दोस्तों अब जो समझने वाली चीज है वो ये है कि माजी में भी जाहिर इस तरह के वाकयात तवातर से होते आए हैं, लेकिन इस दफा थोड़ा सा एक फर्क था इन वाकयात में और माजी के वाकयात में। फर्क जो मुझे नजर आया वो ये है कि अहमद नूरानी साहब के जो भाइयों को उठाया गया, वो दिन दहाड़े उठाया गया, सबके सामने उठाया गया। और उसके बाद, हालांकि अब इन्हें उठाने का काम पुलिस से आप करवा सकते थे, आप किसी और इदारे से करवा सकते थे, मिसाल के तौर पर एफआईए से, लेकिन ये काम आईएसआई ने खुद सर अंजाम दिया और इस दफा सबके सामने उन्होंने ये काम किया। अ, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो फरहान मलिक साहब हैं, उन्हें जो उठाया गया है, उन्हें पुलिस की जानिब से अदालत में पेश भी किया गया। इसी तरह जो ये वहीद मुराद साहब हैं, उन्हें जब उठाया गया वो भी पुलिस की जानिब से उठाया गया, उठाया तो खैर सॉरी आईएसआई की जानिब से था, लेकिन आखिरकार उन्हें पुलिस की तहवील में दे दिया गया। तो ये फर्क हमें समझने की जरूरत है इन तमाम वाकयात में जो हैं। वो फर्क क्या है? वो फर्क ये है कि अहमद नूरानी के जो भाई हैं, एक तो जिस तरह आपके नॉलेज में है कि वो उनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है किसी किस्म का, उन्हें प्योरली इस बात पे उठाया गया है कि अहमद नूरानी साहब पे हुकूमत को या आसिम मुनीर साहब को बहुत गुस्सा है, और यही वजह है कि उन्हें अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा। अगर दोस्तों आप दूसरी तरफ देखें तो जो फरहान मलिक साहब हैं, जिनको उठाया गया है, जो रफ्तार चैनल के मालिक हैं या सीईओ हैं, अ, अब रफ्तार को एक जमाने में मैंने सब्सक्राइब किया था क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बड़ी मुझे अच्छी लगती थी। फिर इन्होंने सियासत पर भी कुछ प्रोग्राम्स किए, लेकिन ये बड़े होम्योपैथिक किस्म के प्रोग्राम्स थे। ये कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट या प्रो स्टैब्लिशमेंट शायद इतने नहीं थे होते।
یہ بڑے مناسب سے پروگرام تھے، تو مجھے یہی سمجھ آئی کہ کوئی یہ کوئی کسی قسم کا نہ ہی یہ فائدہ پہنچا رہے ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، نہ ہی کوئی کسی قسم کا نقصان پہنچا رہے ہیں. خیر میں نے پھر انہیں انسبسکرائب کر دیا. لیکن انہیں اٹھانے کا مقصد کیا ہے فرحان ملک صاحب کو؟ اور پھر اٹھانے کے بعد یعنی کہ ایک کام یہ ہو سکتا تھا کہ جس طرح نورانی صاحب کے بھائیوں کو آئی ایس آئی نے اٹھایا اور غائب کر دیا، اسی طرح ان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا تھا. کیونکہ آئی ایس آئی والوں کو، یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کوئی کام کرنے سے پاکستان میں تو روکا نہیں جا سکتا. عدالتیں تو ان کے ہاتھوں مجبور ہیں، انہی کی بنائی ہوئی عدالتیں ہیں. تو پھر انہیں جو ہے وہ پولیس کی تحویل میں کیوں دیا گیا اور پولیس والوں نے انہیں کیوں اٹھایا؟ اسی طرح اگر آپ وحید مراد صاحب کی بات کریں، اب میں وحید مراد صاحب کو پہلے نہیں تھا جانتا. جب انہیں اٹھایا گیا، سوشل میڈیا پر شور ہوا، پھر میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ ایک ریٹائرڈ شاید جو جنرل صاحب ہیں ان سے وہ کوئی سوال وہ کر رہے تھے، جو کہ بڑا مناسب سا سوال تھا. اور یہ شاید واقعہ بھی بڑے عرصے پہلے ہوا تھا. نہ ہی اس واقعے کی، نہ ہی اس سوال کی کوئی بازگشت ہمیں سوشل میڈیا پر اس واقعے کے بعد ملی. تو پھر اب کیا وجہ ہوئی کہ وحید مراد صاحب کو اٹھایا گیا؟ پھر دوستو میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وحید مراد صاحب تو بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ بندے رہے ہیں ماضی میں. ارشد شریف شہید جب انہیں پاکستان سے پناہ لینے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے جانا پڑا، تو وحید مراد صاحب نے بڑی نان سینس قسم کی اس وقت پوسٹس کی، اور یہ ہمیشہ ہی پرو اسٹیبلشمنٹ ان کا بیانیہ رہا ہے. تو پھر وحید مراد صاحب کو اٹھانے کا کیا مقصد ہوا؟ اچھا، پھر اس کے بعد دوستو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان تمام واقعات میں اب جو ان کے رشتہ دار ہیں، یعنی کہ جو خاص کر ان کی مائیں ہیں، ان کی لگاتار ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر روتے ہوئے، جو کہ ظلم ہے. کہ وہ کس طرح عدالتوں کے چکر لگا رہی ہیں اور وہ دہائیاں دے رہی ہیں کہ ان کو انصاف دیا جائے. اس سے آپ کے ذہن میں آپ کو کیا میسج جاتا ہے؟ میرے ذہن میں جو اس سے میسج کنوے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو صرف ڈرایا جا رہا ہے، آپ کے گھر والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کوئی کام ایسا کریں گے تو ان کی حالت پیچھے سے اسی طرح کی ہوگی. میں ماؤں کو یہاں پر نہیں کہہ رہا کہ وہ ظاہر ہے وہ تو ماں ہے، وہ تو اپنے بچے کے لیے روئے گی، لیکن میرے خیال میں یہ ایک طرح سے ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کہ ان ویڈیوز کو سرکولیٹ کیا جا رہا ہے اور ان واقعات کو مکمل کوریج دی جا رہی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، تاکہ ایک میسج کنوے کیا جائے ہر طرف. دوستو یہاں پر آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ پچھلے کچھ 1.5 سے 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں بہت سارے پاکستان کے جو مین سٹریم میڈیا اینکرز تھے، ان کے پروگرامز کو بند کر دیا گیا، انہیں اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑے. اب یہ تمام ہی اینکرز اگر آپ دیکھیں تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ان میں سے کسی کا بھی نہیں تھا. ہاں، کئی دفعہ آپ کو فیل ہوتا تھا کہ یہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ملک کے حالات ہیں ان سے خوش نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس کا برملا اظہار نہیں کیا، نہ ہی ٹی وی پر بیٹھ کے اور نہ ہی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ. اب اگر میں ان تمام واقعات کو جوڑ کر دیکھوں تو ایک اب شہزاد اکبر صاحب نے بھی کچھ دن پہلے ایک اپنے ویلاگ میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو پاکستان میں آزاد چینل کے نام سے ایک سوشل میڈیا یوٹیوب پہ چینل ہے، اور جو اب تک کی خبریں ہیں ان کے مطابق یہ چینل بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا اور وہی اس کو چلا بھی رہے ہیں. تو شہزاد اکبر صاحب نے یہ کلیم کیا ہے کہ آزاد میڈیا کے نام سے اب اور بھی چینلز جو ہے نا وہ لانچ کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی جو مین سٹریم میڈیا کے اینکرز جن کو نوکریوں سے فارغ کیا گیا ہے، اب انہیں ان چینلز میں بطور میزبان شامل کیا جا رہا ہے. دوستو ہے تو یہ ایک طرح سے کانسپیریسی تھیوری، لیکن میرا دل اس جانب بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ جو ہے نا وہ یہ بات میرے دل کو لگتی ہے
کہ یہ تمام ہی افراد، جس میں اب وحید مراد صاحب کا نام بھی شامل کیا گیا ہے اور فرحان ملک صاحب کا نام بھی شامل کیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں کچھ مزید نام بھی شامل کیے جائیں گے، ان کو میرے خیال میں اس وقت مظلوم بنا کر دکھایا جا رہا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، ایک سازش کے تحت۔ اور پھر جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ان مظلومین کو اس طرح کے کسی چینل پر یا اس طرح کے جو چینلز ہیں ان میں بٹھایا جائے جہاں پر یہ بات کریں۔ ظاہر ہے جب اگر ان کا امیج آپ اس طرح کا بنا دیں گے کہ یہ مظلوم تھے اور انہوں نے کوئی شاید تکلیف اٹھائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لینے کی صورت میں، تو ان کی ویورشپ بھی ہوگی، لوگ ان کو سنیں گے بھی، لوگوں کی ہمدردیاں بھی ان کی طرف ہوں گی۔ اور پھر میرے خیال میں پلان یہ ہے کہ جب لوگ ان کو سننا شروع کریں تو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ ان کے تھرو عوام کو میسج دیا جائے، جس سے اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ ہے یا ان کا جو امیج ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے عوام کی نظر میں۔ جی دوستو، اس کے ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ جسے میں اس سے جڑا ہوا ہی سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں بند تھی، پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی کہ اب یہ ملاقاتیں ہفتے میں 2 دفعہ کروائی جائیں عمران خان صاحب سے، منگل کے روز اور جمعرات کے روز۔ میں اس وقت بڑا حیران ہوا جب جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی، اور آج میرا خدشہ درست ثابت ہوا کہ آج جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ عمران خان صاحب سے ملیں۔ اب بادیوں نظر میں تو یہ توہین عدالت کا کیس بنتا ہے، لیکن ہوگا تو اس پہ کچھ بھی نہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عدالتوں کو اجازت کس طرح ملی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ وہ اس طرح کا فیصلہ دیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کروائی جائیں۔ اگر جو جج صاحب ہیں اگر وہ پیشی کے اوپر پہلے یہی کہہ دیتے کہ جی ملاقات کی اجازت نہیں مل سکتی، کوئی بھی وہ ریزن بنا سکتے تھے یا ریزن نہ بھی بتاتے، تو کسی نے جج صاحب کا کیا بگاڑ لینا تھا؟ اس طرح کے فیصلے تو وہ آئے روز کر رہے ہیں آلریڈی۔ میرے خیال میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جج صاحب کو کہا گیا کہ آپ ان کو اجازت دیں اور پھر ہم انہیں روکیں گے، تاکہ انہیں ایک کلیئر میسج دیا جائے کہ آپ کو عدالتوں میں کسی قسم کا انصاف نہیں مل سکتا۔ اسی طرح جو وحید مراد صاحب ہوں، فرحان ملک صاحب ہوں، یا باقی میڈیا سے ریلیٹڈ افراد ہیں یا سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا ہے، ان سب کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے کہ عدالتیں انہیں انصاف دینے کی کوشش کریں گی، اور وہ بھی اس لیے صرف کوشش کریں گی کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انہیں حکم آئے گا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور پھر جب انہیں انصاف دینے کی کوشش کی جائے گی تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس میں انٹرفیئرنس کرے گی، تاکہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جائے عام عوام کو کہ پاکستان میں طاقت صرف ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے عاصم منیر۔ اب دوستو، اختر مینگل صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے غالباً کل سے، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف بھی پلان کر رہی ہے کہ عید کے بعد شاید دوبارہ احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ بہرحال یہ جو میسجز اس طرح کے کنوے کیے جا رہے ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انڈائریکٹلی، اس سے مجھے بہت یقین ہے کہ کوئی بھی لانگ مارچ بلوچستان میں ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی کوئی بھی نئی تحریک ہو یا اپوزیشن جماعتوں کی کوئی بھی نئی تحریک ہو، اس میں بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا، اس میں خون خرابہ کیا جائے گا۔ بہرحال دوستو، اب عام عوام کے لیے، صحافیوں کے لیے، وکلاء کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، ٹیچرز کے لیے، کسانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت نیوٹرل کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نیوٹرل ہیں، آپ عاصم منیر کے ساتھ نہیں ہیں، اور آپ عمران خان کے ساتھ بھی نہیں ہیں، اور آپ کو صرف اپنے کام سے کام ہے۔ یہ سٹانس پاکستان میں ایکسیپٹیبل اس وقت نہیں ہے۔
आप आसिम मुनीर कम से कम ज़हनी तौर पर ये समझते हैं कि या आप आसिम मुनीर के साथ हैं या आप उसके खिलाफ हैं। इसीलिए अगर आप समझते हैं कि आप न्यूट्रल हैं, तो फिर आपका मुस्तकबिल बहुत ही तारीक है। मुझे आपकी जानिब से बहुत फिक्र है, क्योंकि आपको किसी भी वक्त किसी भी केस में उठा लिया जाएगा या गायब कर दिया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, ये जो वाकयात का तसलसल है, ये कोई नया नहीं है। अगर आप माजी में बात करें तो माजी में भी इसी तरह हुआ था, जब मुशर्रफ साहब का दौर था। मुशर्रफ साहब का दौर, अगर हम बात करें इकोनॉमिकली, तो पाकिस्तान के सुनहरी अदवार में से एक था। मीडिया भी आजाद था, लोग खुल के बात भी करते थे। लेकिन मुशर्रफ साहब का जवाल उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने खुद को मुतलकल अनान समझना शुरू कर दिया। उन्होंने समझना शुरू कर दिया कि ताकत का मंबा सिर्फ वही है। इसके नतीजे में आपने देखा कि उन्होंने अकबर बुकटी को शहीद किया, उन्होंने लाल मस्जिद में सैकड़ों बच्चों को शहीद किया, उन्होंने अपने ही मुल्क में खैबर पख्तूनख्वा में कई जगहों पर कारपेट बमबारी करवाई और बहुत सारे अफराद को शहीद किया। कराची में इन्होंने अपने ही अफराद को शहीद किया और उसके बाद फिर मुक्के लहराए। लेकिन ये उस वक्त मुशर्रफ के जवाल की निशानियां थी। उसके बाद उसका इक़्तिदार कायम नहीं रह सका। तो मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब भी ये जो सब कुछ कर रहे हैं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सब कुछ होगा और मैं इंतजार कर रहा था कि ये सब कुछ हो, क्योंकि ये निशानियां हैं उस वक्त की कि जब किसी शख्स का जवाल शुरू हो जाता है और उसका खात्मा करीब होता है। बहरहाल दोस्तों, मुझे अपने अगले वीलॉग तक इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।